وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرائزم یہ ایک مذہب تھا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے، اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تثلیث مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تثلیث کے نام بدل دیے۔ مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تثلیث تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تثلیث ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس شے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا۔ تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ساقط کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے ہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ساقط کر دی۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، 10م اوتار، وہ 10م اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے دے، یہ ہے دین۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تو یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے۔ اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجیں صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو اننشیٹ کر دیا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد
تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے. لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے، تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل. یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے. دوسری آیت تو جوں کی تو ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے. اور میں مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے. اس میں کسی اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، چور دروازے. یہ تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے، کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں. اور یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے. لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کا نہیں ہے. ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں. البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیطفئوا، یہاں ہے ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے. بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں ہے ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے. یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں، صرف سازشیں ہیں ان کی. اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی. یہ سمجھ لیجیے اچھی بات. عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا. اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا. کیسا آ جائے گا؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی. وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیر من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں.
ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ اس آیت کے بارے میں بعض باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ پھر اگلے نشست میں بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے، تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانون وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابوذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا اشہر حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا، لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے، یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جڑ کر، حل حال میں اور جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ نسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشہر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے۔